बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वो खबर आ चुकी है जिसका इंतज़ार था कि आरिफ अलवी ने डेट तो नहीं दी लेकिन उन्होंने मशवरा दिया है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा है कि जनाब मेरा ये मशवरा है कि 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब देखते हैं इसके ऊपर एक नया आइनी बहरान पैदा होगा या इस चीज़ को वैसे ही इग्नोर कर दिया जाएगा जैसे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और जो सदर इससे पहले भी एक डेट दे चुके हैं सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स हो रही हैं। लंदन के अंदर पंजाब के वज़ीर आला के लिए इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। कुछ पार्टियों की दौड़ें लगी हुई हैं, कुछ पार्टियां जो हैं वो सुकून से लंदन में बैठ के चिल मार रही हैं। उसके पीछे क्या वजह है? क्या तमाम पार्टियों को एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है या कुछ लोगों के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं? अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने पाकिस्तान का कैसे भट्टा बिठाया और 300 अरब रुपए की स्मगलिंग का रास्ता खोला? डॉलर के पीछे क्या गेमें चल रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो अपना घर है चीफ जस्टिस हाउस वो खाली कर दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कब होंगे इस वक्त तक किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन सब कहते हैं जी इलेक्शन फरवरी में होंगे। अभी तक फरवरी में इलेक्शन की जो बात की गई है वो सबसे पहले बात की गई थी साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से, और राजा रियाज के बाद फिर राना सनाउल्लाह ने की, फिर दीगर ने की। अभी तक जो फरवरी की बात है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जा रही है। इसके ऊपर बिलावल ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को डेट का पता नहीं है और एक जमात जो है वो इलेक्शन की तारीख दी जा रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात इसी हवाले से की जा रही है कि सब जमातों के लिए इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सिर्फ नून लीग वाले जो हैं वो सुकून से चिल मार रहे हैं, यूके के चक्कर लग रहे हैं। मैक्सिमम लीडरशिप जो है वो यूके में बैठी हुई है। हमजा शहबाज का आजकल सुना है कि इंटरव्यू हो रहा है, ताया जी इंटरव्यू कर रहे हैं उनका। अगर वो इस इम्तिहान में पास नहीं होते तो उनकी बजाय किसी और को सीएम बनाया जाएगा। आप हालात ये देखें कि अभी इलेक्शन की तारीख नहीं आई लेकिन सीएम का फैसला पहले ही पंजाब के सीएम का होने जा रहा है और उम्मीद ये है कि अगर हमजा शहबाज नहीं बनते तो ये किसी और को दे दिया जाएगा। शायद ये इनकी अपनी जमात में ना हो या कोई एक अहम लीडर जो है जिनका नाम मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं बताऊंगा, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनको दिया जा सकता है क्योंकि अभी तक ये चीज़ें अभी मैच्योर नहीं हुई। अब बात यह है कि इलेक्शन के बारे में इतनी ज़्यादा क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? देखें, इस वक्त दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। अगर तो ताकतवर हल्के जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मैनेज करने में कामयाब हो गए तो कोई इस बात में शक नहीं है कि इलेक्शन जो है वो इससे आगे जा सकते हैं क्योंकि 2 साल की प्लानिंग है। लेकिन मामलात ये हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ी हुई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी सफ़ीर भी भाग दौड़ रहे हैं और अमेरिकी सफ़ीर का जो जाना है गवादर, इसका मतलब ये है कि लगता ही है कि उनको ये मैसेज दिया गया है कि जनाब चाइना जो कर रहा है आपके सामने है, जैसे भी कर रहा है आप भी जो कर सकते हैं कर लें। हमारी तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ चाइना को दी जाएंगी वही हम आपको भी देंगे। वो घोड़ा और वो मैदान आप अपना भगा के देख लें। तो उस हवाले से भी देखा जा रहा है कि इस चीज़ों के अंदर काफ़ी एक्टिविटी तेज़ हो गई है। और रूसी सफ़ीर ने ये कहा है कि जनाब रूसी सदर जल्द या बदेर बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि इस वक्त चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान जो है वो एक अहम हरीफ हैं और वो इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ मरियम बीबी को नई लीडरशिप का ताज पहनाने की जो तैयारियां की जा रही हैं उसके अंदर नीचे पार्टी के अंदर बहुत तोड़ फोड़ हो गई है। अब जो पुराने लोग लगे हुए थे, कोई लाहौर का सदर था, कोई कहीं का सदर था, मरियम नवाज अपनी मर्जी से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं
اور ظاہر سی بات ہے جو حمزہ شہباز کے لوگوں کا ہولڈ تھا وہ ہولڈ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں اب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھ لیں جو کر سکتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا ورکر اور آپ کے اہم لوگ اس طرح چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یقیناً پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے ٹھنڈ پروگرام اور جو سب سے سکون ہے وہ اس وقت نون لیگ کے اندر ہے، اور ان کو نہ کوئی الیکشن کی تاریخ کی جلدی ہے، نہ ہی الیکشن کی جلدی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی دیگر چیزوں کی کوئی ان کو پریشانی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانیوں نے چور رستہ نکال لیا ہے، پاکستان کے اندر چور بازاری جاری ہے، یعنی کہ پہلے ان کی جو ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے زیادہ سامان منگوایا جا رہا ہے، کسٹم بچایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یا تو پاکستان کے اندر ہی ڈراپ ہو جاتا ہے وہ سامان، اگر پاکستان میں ڈراپ نہیں ہوتا تو وہ افغانستان جا کے پھر سرحد پار سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ پاکستان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پہلے جو تھا وہ پورے سال کا $4 بلین کا ٹریڈ تھا افغانستان کا، تو اب $6.7 بلین کا سامان منگوایا گیا پاکستان کے تھرو، اور تقریباً 300 ارب روپے کی سمگلنگ کی گئی ہے، جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آپ دکانوں پہ جا کے دیکھیں، کسٹم فری سگریٹس اور ہر طرح کی سمگلنگ کا سامان جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب آپ افغانی روپے کو بھی دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان نے کرنسی کے اوپر ایک گرپ کیا ہے اور کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، تو اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 8 روپے، یعنی ڈالر کے مقابلے میں اگر وہ 88 روپے پہ تھا تو اب وہ 78 روپے پہ آ چکا ہے، یعنی کہ اس کی قیمت کافی 8 سے 9 روپے اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ڈالر کے حوالے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ آج $1.20 ڈالر کم ہوا ہے، 298 روپے پہ آ گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تقریباً ایک لمبے عرصے سے جو ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ ڈالر ڈپازٹ کرواتی ہیں، سرنڈر کرتی ہیں اسٹیٹ بینک کو، تو ڈیلی کی بنیاد پہ 5 سے 10 ملین ڈالر سے کی جو یہ بریکٹ ہے یہ کراس نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج کے روز 15 ملین ڈالر جو ہیں وہ ایکسچینج کمپنیز نے ڈپازٹ کروائے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً اس مہینے ایک ماہ کے اندر 500 ملین ڈالر جو ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ ڈپازٹ کرائیں گی، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور چیز آ گئی ہے، اب جب قانون نافذ کرنے والے ادارے آتے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہر اہلکار اپنی اپنی دہاڑی کے چکر میں بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کوئی ڈالر کوئی کھلوانے جا رہا ہے ایکسچینج میں پکڑ لیتے ہیں، تم نے ڈالر کیوں رکھے ہوئے تھے، تم نے ڈالر کہاں سے لیے، تم ڈالر کس کے ساتھ کرتے ہو، تو ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ یہ بھی خبریں شروع ہو گئیں کہ ڈالر دینے والوں کا ڈیٹا۔ تو میرے خیال سے اس بات کو حکومت کو فوری طور پہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ڈالر دینے والوں کو کھلی آزادی ہے، جتنا مرضی آ کے ڈالر دیں، بلکہ میرے خیال سے تو ایک ایمنسٹی قائم کرنی چاہیے کہ آپ اپنا ڈالر ڈپازٹ کروائیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ڈالر کہاں سے آیا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ اپنا روپے کا اکاؤنٹ کھلوا لیں، اور وہ سارے کا سارا پیسہ روپیہ جو ہے وہ آپ کا لیگل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہم ناکے رگڑے ہیں مختلف ممالک کے سامنے، کسی کو ریکارڈنگ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کو اپنی پرائم لینڈز دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک تھوڑی سی چھوٹ دے دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ڈالر ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو بالکل بھی مت پوچھا جائے جو کہ ڈالر کھلوانے آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی بیشتر تکلیفیں جو ہیں وہ اس ڈالر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ڈالر 250 پہ اور اس کے بعد پھر 200 پہ آتا ہے تو آپ کی مہنگائی 40% کم ہو جائے گی، تو اس حوالے سے کریک ڈاؤن کریں، بالکل کریں، لیکن کم از کم جو لوگ ڈالر ڈپازٹ کروانے آ رہے ہیں اور روپیہ لینے آ رہے ہیں ان کو کسی صورت بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ایسا شکایت سیل بنانا چاہیے کہ فوری طور پہ جو بھی ڈالر کھلوانے جائے اور اس کا اگر کوئی اہلکار تنگ کرے یا اسے پیسے بٹورنے کی کوشش کرے تو وہ اس ہیلپ لائن کے اوپر فون کر کے اس کی شکایت کرے، تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے، اور یہ جو پروسیس ہے ڈالر کی واپسی کا یہ سموتھلی چلتا رہے، رستے میں دوبارہ مافیا اور ہماری بد انتظامی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس عطا بندیال نے جو چیف جسٹس ہاؤس ہے اس کو خالی کر دیا ہے، اور اس حوالے سے
خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 17 تاریخ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک خبر اور دے دوں کہ سائفر کے اندر 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ عمران خان کا ہو چکا ہے، اور ابھی ان کی جلدی واپسی کی یعنی جیل سے باہر نکلنے کی کوئی امکانات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ بیچ بچاؤ کیے جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب دوبارہ ہم پیر کو گیند نہیں ماریں گے، آپ مہربانی کریں اور معاملات کو طے کریں۔ تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور ایک ایسی جماعت جس کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہو، اس کے لیڈر کو اور اس جماعت کو شاید جو ہے اس طریقے سے کھوڑے لائن لگانا ناممکن ہو۔ لیکن جو جرائم انہوں نے کیے ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر، اس کی سزا کے بغیر ان کو نکال دینا یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہوگی۔ جس نے جو جرم کیا ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ ہر روز کسی نہ کسی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے یہی مظاہرے ہو رہے ہوں گے۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔